نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سقال وسقالۃ القلوب ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح اللہ پاک نے آسمان سے اتاری، نورانی ہے، اور اس کی غذا بھی اللہ پاک نے نور میں رکھی ہے۔ جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی میں رکھی ہے۔ جسم کی غذا میں اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب کے سب مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے۔ بظاہر لکڑی دیکھیں، درخت دیکھیں، خشک لکڑی ہے، اور اس میں سے اللہ پاک کس کس طرح کے ذائقوں کے پھل پیدا فرماتے ہیں۔ آپ فصل کو دیکھ لیں، ایک ہری بھری ایک گھاس کی طرح ایک ٹہنی ہے، لیکن پھر اس میں اللہ پاک مختلف چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ گندم کا ذائقہ الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں۔ چاول کا ذائقہ الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں۔ مکئی کا ذائقہ الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں، اور سب پیدا کس سے ہوتی ہیں؟ مٹی سے۔ اسی زمین میں گندم لگتی ہے، اسی زمین میں چاول لگتے ہیں، اسی زمین میں گنا لگتا ہے، اسی زمین میں مکئی لگتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ پاک اسی زمین کے اندر سے مختلف طرح کی چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں، اور کسی ایک چیز کو بھی کھاتے ہوئے ہمیں مٹی کا ذائقہ نہیں آتا۔ اگر کسی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ جی یہ چیز زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی اور زمین کی مٹی کی خصوصیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت سے پیدا فرماتے ہیں تاکہ انسان کھائے پیے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب انسان ان چیزوں کو کھاتا اور پیتا ہے تو اس کے جسم میں قوت ہوتی ہے، اس کو طاقت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی غذا بھی مٹی میں رکھی ہے۔ اور روح کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اس کی غذا بھی نور کے اندر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ موسیقی تو روح کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عباس غالباً دونوں میں سے کوئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی، آپ نے اپنے دونوں کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو بالکل داخل کر دیا، دبا دیا، اور دور نکل گئے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ لڑکے دیکھو وہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی اتنی اس سے کراہیت فرمائی، اتنی اس سے نفرت فرمائی کہ کانوں سے اپنی انگلیاں مبارک بھی نکالی نہیں کہ نکال کے سن لیتے ہیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، بلکہ چھوٹے بچے سے پوچھا دیکھو وہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی وہ آواز نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے کانوں سے آواز نکالی اور فرمایا، کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ جو شخص گانا سنتا ہوگا، موسیقی کو سنتا ہوگا، اللہ اس کے کانوں میں بروز محشر سیسا پگھلتا ہوا ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے یہاں طلبہ ہیں اور ان کو پتہ نہ ہو یہ سیسا کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک دھات ہے، اور یہ بالکل جب پگھلتی ہے تو سب چیزوں کو چیرتی ہوئی نیچے نکل جاتی ہے۔ سیسا ایسی دھات ہے۔ تو موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے۔ بندہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے،
اللہ کو یاد کرتا ہے انسان کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جسم کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب جسم کمزور ہو تو گھر کے کام نہیں ہوتے، دنیا کے کام نہیں ہوتے، قوت محسوس نہیں ہوتی۔ کسی کام کا کہیں تو کہتے ہیں جی مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کام کو۔ دنیا کے کام اگر قوت نہ ہو تو سر انجام نہیں دیے جا سکتے، اسی طرح دین کے کام اگر روح کی قوت نہ ہو تو سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا۔ بظاہر بندہ یا بندی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جسم بھی صحت مند ہوتا ہے، رات کو تہجد پہ نہیں اٹھ سکتے، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، جی ہمت نہیں ہے۔ اب جسم تو ٹھیک ٹھاک ہے، خوراک بھی ٹھیک ہے، جسمانی قوت بھی ہے، لیکن ہمت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ روح کمزور ہے۔ ہم نے وہ اعمال نہیں کیے کہ جن سے روح طاقتور ہوگی، کیونکہ جب تک روح طاقتور نہیں ہوگی، جب تک دین کے کاموں میں پھر مشکل پیش آئے گی۔ روح کس سے طاقتور ہوتی ہے؟ روح اللہ کے ذکر سے طاقتور ہوتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کی روح اتنی طاقتور ہوتی رہتی ہے، پھر جسمانی قوت کی اہمیت نہیں رہتی۔ آپ نے بھی واقعات پڑھے ہوں گے اللہ والوں کے، بہت کم کھانا کھاتے ہیں، بہت کم نیند کرتے ہیں، لیکن عبادات میں بالکل چستی ہوتی ہے، مستعدی ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری روح طاقتور ہوگی، اور جب روح طاقتور ہوگی تو دین کے کام آسان ہوں گے۔ جب روح طاقتور ہوگی تو گناہوں کے کام مشکل ہو جائیں گے، وہ ہمیں کرنے نہیں دے گی۔ جسم تو مٹی میں مل جائے گا، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے، روح فنا نہیں ہوتی۔ روح تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، یہاں تو اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علیین میں چلی جاتی ہے، یا اعمال خراب ہوں تو سجلین میں چلی جاتی ہے، لیکن روح ختم نہیں ہوتی، روح زندہ رہتی ہے۔ جتنی روح طاقتور ہوگی اتنے دین کے کام آسان ہو جائیں گے۔ دین کے کاموں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ روح کو طاقتور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، پھر اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، پھر اس کے اثرات جو ہیں جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں، پھر جسم اس کا تابع ہوتا ہے۔ پھر بندہ رات کو اٹھتا ہے تو اس کو پھر اللہ کی یاد میں رونا بھی آتا ہے، پھر بندہ اٹھتا ہے تو اس کو نفل پڑھنے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی یاد میں رونا یہ معمولی نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں انسان کے جسم سے مختلف طرح کا پانی نکلتا ہے، ناک سے بھی پانی نکلتا ہے، منہ سے بھی پانی نکلتا ہے، کانوں سے بھی پانی نکلتا ہے، اور آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ لیکن جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے یہ بڑا اہمیت والا پانی ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں یہ جو آنکھ کا پانی ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ موتی ہے۔ آنکھ سے نکلنے والا پانی یہ پانی نہیں ہے۔ جن کو دنیا آنسو سمجھ لیتی ہے کہ آنکھ سے پانی نکلتا ہے، یہ پانی نہیں ہے، بلکہ یہ اگر اللہ کی یاد میں ہے تو یہ موتی ہیں، موتی۔ ان کی قیمت تو اللہ جانتے ہیں ان کی کیا قیمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں مجاہد کے جسم سے نکلے، خون کا قطرہ جو مجاہد کے جسم سے نکلے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو کوئی شخص اللہ کی یاد میں رویا ہو اور اس کی آنکھ میں سے پانی کا قطرہ نکل گیا، فرمایا وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو اپنی یاد میں رونا، اپنے سامنے گڑگڑانا یہ بڑا پسند ہے اللہ کو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور بزرگ ہیں، حضرت واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک فوت ہو گئے، کسی نے خواب دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کس بات پہ معاف کر دیا؟ فرمایا جب میں واعظ کرتا تھا تو میری مجلس کے اندر ایک دفعہ شہر کا ایک بڑا آدمی آیا، کسی نے کہا ہوگا حضرت کا واعظ ہے، حضرت واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی مجلس میں آ گیا۔ فرمایا کہ وہ پوری زندگی میں کبھی اللہ کی یاد میں نہیں رویا، تو جب میں نے واعظ کیا اللہ نے اس کے دل پہ اثر ڈالا، اس کی آنکھ میں سے آنسو کے قطرے نکلے۔ تو قیامت کی جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا
تو اللہ پاک نے فرمایا منصور اس آنسوؤں کے 2 قطروں کی برکت کی وجہ سے ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا اور جتنے اہل مجلس ہیں سب کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی یاد میں رونا یہ معمولی نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے اللہ ان آنسوؤں کو موتی بنا دیتے ہیں۔ ہمیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی دکھ ہیں، جتنے بھی تکلیف ہیں، یہ بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھے اور اللہ سے عرض کرے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی بندی ہوں، مجھے یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانیاں ہیں جو ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں نا پریشانیاں، وہ پریشانیاں ہم اللہ کو بیان کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مختلف بزرگوں کا مختلف مزاج ہے۔ بہت سارے ساتھی مجھ سے استخارے کا پوچھتے ہیں کہ جی استخارہ کر لیں۔ میرا ذاتی طور پہ استخارے کا مزاج نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو جس چیز کی خواہش ہے آپ 2 نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، یا اللہ میں آپ کا بندہ، میں آپ کی بندی، یا اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مجھے اس چیز کی خواہش ہے، آپ اس چیز کے جو مضر اثرات ہیں، جو ضر ہیں وہ دور فرما دیں، اس چیز کو میرے لیے خیر و برکت کا باعث فرما دیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس چیز کے شر کا پتہ چل جائے، تو شر کو خیر میں کون بدلنے والا ہے؟ شر کو خیر میں اللہ بدلنے والا ہے۔ اگر کسی چیز کی خواہش ہو اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیں، یا اللہ آپ اس کے شر کو خیر میں بدلنے والے ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی بندی ہوں، یا اللہ پاک اس کے شر کو خیر میں بدل دیں، اس کو میرے لیے خیر کر دیں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک نعمتوں کی کیسی فراوانی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کی ملکیت میں آ جائے، کسی بڑے آدمی کی ملکیت میں ہو، تو پھر آپ اس کے مزے دیکھیں کیسے مزے ہیں۔ ایک اللہ والے کہیں سے گزر رہے تھے، درویش تھے، دیکھا بادشاہ کا ایک غلام ہے اور اس کے ساتھ بڑا لشکر ہے۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا، لوگوں نے کہا جی یہ فلاں بادشاہ کا غلام ہے۔ تو درویش تھا، زبان سے نکل گیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا یا اللہ اگر آپ کو پالنا نہیں آتا تو آپ اس بادشاہ سے سیکھ لیں، دیکھیں اس کا غلام ہے اور کتنا یہ آسائش کے اندر ہے، کتنی شان و شوکت سے جا رہا ہے۔ آواز آئی کہ ہمیں تو پالنا آتا ہے، تمہیں بندہ نہیں بننا آتا۔ ہمیں پالنا تو آتا ہے، تمہیں بندہ بننا نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے۔ حضرت کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ جن گھوڑوں کو جن میخوں سے باندھا جاتا تھا، یہ قلعہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جو زمین کے اندر گاڑتے ہیں، جو جن سے باندھا جاتا تھا وہ بھی سونے کے تھے، اتنا اللہ نے مال دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہی دی کہ آج تک کبھی کسی کو بادشاہی نہیں دی۔ بعض لوگوں کا مزاج ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے رستے میں تنگی ہے، یہ عام قاعدہ ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو آسائش بھی دی، دین بھی دیا، نبوت بھی دی۔ نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کو جن لوگوں کو چن لیا اللہ نے ان کو نبوت کا مقام دیا۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں یہ خواہش کرے یا دعا کرے اللہ مجھے پیغمبر کر دیں، وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس مقام کی تمنا کرنا بھی جو ہے حرام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور اللہ نے ان کو یہ مقام بھی دیا اور دنیا کی بادشاہت بھی دی، اور ایسی بادشاہت دی جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دی۔ زمین پہ بھی حکم چلتا تھا، ہواؤں پہ بھی حکم چلتا تھا، مخلوقات پہ بھی حکم چلتا تھا۔ تو اللہ کا بندہ جب بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، پھر دیکھیں اللہ پاک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایسا اس کو نوازیں گے، اس دنیا کے اندر بھی نوازیں گے، پھر جب قبر میں چلا جائے گا وہاں بھی نوازیں گے، جب حشر میں چلے جائیں گے اللہ وہاں بھی نوازیں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا بڑے خوش ہوں گے، کسی چیز کی ان کو تنگی نہیں ہوگی۔ ایک دن ایک دربان آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک رکا ہوگا، اور وہ دربان کی جو جنتی ہوں گے اس کے جو خادم ہوگا دروازے پہ جو دربان ہوگا اس کو دے گا۔ اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ لے کے جنتی کے پاس آ جائے، بلکہ دربان کو دے گا، یہ اپنے مالک کو رکا دو، کہے گا کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہے گا یہ رکا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک اتنی عزت اور مقام دیں گے کہ قاصد اللہ کا ہوگا لیکن اس بندے سے نہیں مل سکے گا، جنتی سے خادم سے ملے گا، اور خادم سے مل کے کہے گا جی یہ رکا ہے، یہ اپنے صاحب کو دے دو۔ وہ پھر اندر جا کے اپنے صاحب کو دے گا، وہ اس کو پڑھیں گے جنتی کے، جی رکے میں لکھا ہوگا میرے بندے تم نے مجھے دنیا میں راضی کیا، اب تم یہاں خوش ہو، تمہیں کوئی خواہش تو نہیں ہے؟
اب وہ سوچے گا جی مجھے تو یہاں کوئی خواہش نہیں ہے، میں جس چیز کی خواہش کرتا ہوں اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے، مجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، جو میرے دل میں آتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ جو آسائشیں دنیا میں سوچی بھی نہیں، کوئی سوچ سکتا ہے دنیا کے اندر جو محل بنائے گا اس کی جو سونے اور چاندی کی اینٹیں، جتنا بڑا مرضی بڑا بادشاہ ہو سونے اور چاندی کی اینٹیں نہیں بناتا، وہاں ہر جنتی کے گھر جو ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے ہوگا۔ تو پھر سوچیں گے جی کیا کرنا چاہیے، پھر وہ وہاں بھی حضرات علماء کی، اہل علم کی، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے کہ حضرت ہمیں ایسا رکہ موصول ہوا ہے، آپ بتائیں ہم اللہ سے کس چیز کی خواہش کریں؟ تو وہ کہیں گے آپ اللہ سے یہ خواہش کریں، آپ جواب میں لکھیں یا اللہ پاک آپ ہمیں اپنا دیدار کرا دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو جو بندہ دنیا میں اللہ کو راضی کر لے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی خوش رکھیں گے، قبر میں بھی خوش رکھیں گے، اور حشر میں بھی خوش رکھیں گے، اور جنت میں بھی خوش رکھیں گے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، دنیا میں کوئی کسی افسر کا ملازم ہو جائے، پھر آپ اس کی ایک ٹور دیکھا کریں، ایک اکڑ دیکھا کریں، تو معاملہ ہو جائے، کہتا جی میرے تو فلاں صاحب ہیں، میں تو فلاں صاحب کو جانتا ہوں۔ اور جس کی اللہ سے تعلق ہو، جس کی اللہ سے دوستی ہو، جس کا اللہ سے تعلق ہو، پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ آج دنیا میں بچہ پڑھتا ہے نا، ہم ختم قرآن کی تقریب کرتے ہیں حافظ کی، 100 بندے ہوتے ہوں گے، 200 ہوتے ہوں گے، 500، بہت بڑا مجمع ہوتا ہوگا تو ہزاروں میں ہوتا ہوگا۔ اس میں ہم بچے کو بلاتے ہیں، اساتذہ بلاتے ہیں، سر پہ امامہ بھی باندھتے ہیں، کچھ تعریفی کلمات بھی کہتے ہیں، یہ تو دنیا میں اس کا اعزاز ہے۔ اور جب جنت میں جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ پاک آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک کو وہاں اکٹھا کریں گے، پھر اس میں اس حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور پھر وہاں اس کی تقریب ہوگی، ملائکہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اور مخلوق، ہر طرح کی مخلوق وہاں ہوگی، اور وہاں اللہ اس کے والدین کو بلائیں گے، ماں کو بھی بلائیں گے، باپ کو بھی بلائیں گے، اور ان کو بٹھائیں گے، اور ان کے سر پہ ایسا تاج رکھیں گے کہ سورج کی روشنی اس تاج میں محو ہو جائے گی، گم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کا بندہ یا بندی بن جاتا ہے، اللہ اس کو پھر عزتوں سے، بلندیوں سے نواز دیتے ہیں۔ حافظ یا حافظہ کو کہا جائے گا جی قرآن کریم پڑھو، اور دنیا میں جتنے نیک عمل ہیں سب کے اعمال مقرر ہیں، سب کے نتائج مقرر ہیں کہ جی یہ نیک عمل ہے، اس کی یہ جزا ہے، یہ نیک عمل ہے، اس کی یہ جزا ہے، یہ نیک عمل ہے، اس کی یہ جزا ہے۔ حافظ کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کو کھڑے کریں گے، فرمائیں گے تم الف لام میم سے شروع کرو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے رہو، چڑھتے رہو، چڑھتے رہو، جب والناس پہ پہنچو گے وہاں جو محل ہے وہ تمہارا ہے۔ ایسا اللہ عزت دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں علم دین حاصل کرتا ہے، میں نے کہیں پڑھا کہ جو شخص طالب علم علم دین کے لیے جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو طالب علم یا طالبہ گھر سے نکلتی ہے مدرسے کے لیے، گھر سے نکلتا ہے مدرسے کے لیے، اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں کہ وہ ان کے پیروں پہ چل کے وہ مدرسے کے اندر آتا ہے یا آتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنی بڑی محبت اور کتنا بڑا انعام ہے۔ جو بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو دنیا کی بادشاہی دے دیتے ہیں، دنیا کی بادشاہی دے دیتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پھر اس کی بات کو رد نہیں کرتے ہیں، ہاتھ بعد میں اٹھتا ہے، دعا پہلے قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے بندے نہیں بنے، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اس لیے ہمیں مشکلات ہیں، اس لیے ہمیں پریشانیاں ہیں۔ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے رستوں کو نکال دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے رستوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات انسان پہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے درجات کو بلند لکھا ہوتا ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے میرا یہ بندہ یہ بندی فلاں درجے تک پہنچے، اب اس کی محنت نہیں ہوتی، پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ اس پہ تھوڑی سی سختی کو ڈالتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش کو ڈالتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، جب آپ فوت ہونے لگے تو تھوڑا سا مسکرائے، پھر فوت ہو گئے، کسی نے خواب میں دیکھا معاملہ، پوچھا حضرت آپ مسکرائے کیوں تھے؟ فرمایا اس لیے مسکرایا تھا کہ اللہ پاک نے ملک الموت سے فرمایا اس کا ایک گناہ باقی ہے، تھوڑی سختی کرو، میں چاہتا ہوں جب یہ میرے پاس آئے تو پاک ہو کے آئے، یہ پاک ہو کے آئے۔ تو نیک بندوں پہ اللہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں،
اور پھر جب بندہ اس پہ صبر کرتا ہے پھر اللہ نے ایسے انعام رکھے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب جنتی ان انعامات کو دیکھیں گے تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں آروں سے چیر دیا جاتا، ہم پہ اتنی آزمائشیں آتی، ہم پہ اتنی مشکلات آتی، آج جو ہم انعام دیکھ رہے ہیں یہ انعام تو ان آزمائشوں کے بدلے ہیں، کاش ہم رہتے ہی آزمائشوں میں۔ تو اللہ پاک آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا نیک بندہ ہوگا پھر اللہ اس آزمائش کے اندر اس کو صبر دیں گے، اس میں پھر صبر ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ وہ بھی آپ کی نعمت تھی، یہ بھی آپ کی نعمت ہے، دعا بھی کرے گا، دعا ضرور کرے گا، لیکن دل میں اس کے اضطراب نہیں ہوگا، دل سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جو ناشکری والے ہوں۔ اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوگا تو دل سے اس کے شکر والے الفاظ نکلیں گے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے حضرت جب بیمار ہوتے تھے تو حضرت دعا فرماتے تھے یا اللہ جو آپ کی یہ جو بیماری والی نعمت ہے اس کو صحت والی نعمت میں بدل دیجیے۔ یہ بیماری بھی نعمت ہے، اب حیران ہوں گے جی بیماری کیسے نعمت ہے، یہ مشکلات بھی نعمت ہیں۔ بھئی مشکلات کیسے نعمت ہیں؟ اس لیے نعمت ہیں کہ جب بندے پہ بیماری یا مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم پہ بیماری اور مشکلات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آ جائے، ورنہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر اللہ اس بندے کو پسند نہ کریں پھر اللہ اس پہ کوئی آزمائش نہیں ڈالتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا، تھکے ہوئے آئے، گھر والی سے کہنے لگے جی مجھے پانی پلاؤ، وہ پانی لے کے آئیں، یہ سو گئے، وہ ساری رات کھڑی رہیں۔ جب ان کی کسی وقت آنکھ کھلی انہوں نے کہا اللہ کی بندی تم جب سے کھڑی ہو؟ ہاں جب سے کھڑی ہوں، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تم مانگو کیا مانگتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی مجھے طلاق چاہیے۔ پریشان ہو گئے، کہنے لگے نہیں کچھ اور، کہنے لگے نہیں آپ نے وعدہ کیا ہے جو میں مانگتی ہوں وہ دو۔ وہ کہنے لگے پھر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جائیں گے، ان سے یہ معاملہ عرض کریں گے، پھر جیسا آپ فرمائیں گے ویسا کر لیں گے۔ گھر والی کہنے لگی ٹھیک ہے۔ صبح جب اٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے، یہ صحابی بھی چلے، ان کی گھر والی بھی چلی، رستے میں ان کو ٹھوکر لگی، نیچے گرے تو پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکل آیا۔ گھر والی کہنے لگی جی واپس چلتے ہیں، میں نے آپ سے طلاق نہیں لینی۔ کہنے لگے بھئی یہ کیا بات ہوئی، رات تو تم نے اصرار کیا تھا، اب تم کہہ رہی ہو کہ نہیں لینی۔ کہنے لگی بات یہ ہے کہ جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی میں نے آپ پہ اتنی آسائشیں دیکھیں، اتنے آرام دیکھے آپ پہ، تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو۔ اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں جی مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو بھائی یہ جو ہے یہ خطرے کی بات ہے، اگر آپ پہ دکھ نہیں آئے، آپ پہ تکلیف نہیں آئے، آپ پہ پریشانی نہیں آئی، یہ تو خطرے کی بات ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے تو یہ خطرے کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پر لوٹ آئیں۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو اس گناہ سے توبہ کی جائے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی بظاہر وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بس پھر بندہ سمجھ لے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے مجھے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل رکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن یا مومنہ مستقل بیمار رہتی ہو اللہ پاک اس کو موت کے بعد سیدھا جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی معاملات نہیں قبر کے، کوئی معاملات نہیں حشر کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی دنیا میں بیمار رہی ہے، اس کو ہم نے صحت کی نعمت نہیں دی، آج یہ خوش ہو جائے۔ تو یہ دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں معمولی نہیں ہیں، یہ اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ جتنا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے پھر ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ دکھ ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، آسائش ہے جب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے جب بھی اللہ کا شکر ہے، نہیں دی ہے جب بھی اللہ کا نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال اچھا ہے۔ وہ ہمارے بڑے حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا، ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تو اللہ پاک جس حال میں رکھتے ہیں وہ حال اچھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا وقت کب ختم ہو جائے گا، آج ختم ہو، کل ختم ہو، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جس نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا
وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم صلی اللہ علی طٰہٰ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عند اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتا ہے۔ تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، کوشش یہ کرنی ہے کہ خیالات نہ ٹوٹیں، بلکہ دھیان اللہ پاک کی رحمت کی طرف رہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور اس کی برکت سے میرا دل روشن ہو رہا ہے۔ خیالات کے پیچھے نہیں بھاگنا، خیال زیادہ تنگ کریں، سانس کو زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر سانس کو روک لیں، اس طریقے سے خیال رفع ہو جائے گا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ خیال کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ آہستہ آہستہ جب مشق ہو جاتی ہے پھر نہ اندھیرا کرنا پڑتا ہے، نہ سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ بندہ بازار میں ہوتا ہے، گھر کے کام کاج میں ہوتا ہے، گفتگو میں ہوتا ہے اور دل اس کا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔
قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر، وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معاکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نانو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر، میں اور تو سب دل سے مٹا تو، خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو، رب کو اپنے جلد منا تو، یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ اللہ اللہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، لا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، عرف والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا
یوں میں تیری خاطر دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 ذکر کو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمان است مومناں ذکر خدا بسیار کو تابع آبی درد و عالم آورو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں
یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ جو حیات ہیں یا اللہ پاک ان کو ایمان اور تقوی والی عمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے بندیاں آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر خاص رحم و کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہماری خانقاہوں کی، یا اللہ پاک ہمارے تبلیغ مراکز کی، یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک کام کرنے والوں کی عمروں میں، علموں میں یا اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں نافذ فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے۔ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، زخمیوں کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم جانتے ہیں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، یا اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت کو اجتماعی طور پر اور ہم سب کو انفرادی طور پر یا اللہ پاک توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ